آیت نمبر 42 سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں اور ودن بریکٹ جھوٹی گواہی کے لیے بریکٹ کلوز بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ تمہارے پاس اپنے ودن بریکٹ مقدمات لے کر بریکٹ کلوز آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کر دو یا انکار کر دو۔ اگر تم انکار کر دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تاہم اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم نے کل جو لاسٹ ہمارا لیکچر ہوا تھا سماعون، ہم نے کیا سماعون کا مطلب پڑھا تھا، یاد ہے کچھ؟ خوب سننے والے ہیں، کان لگا کر سننے والے ہیں، جی جھوٹ کے رسیاں ہیں نا، یعنی سماعون للکذب بھی جھوٹ کے خوب رسیاں ہیں، شدائی ہیں یہ جھوٹ کے۔ اور اکالون للسحت، اور بغیر کسی پریشانی کے حرام کھاتے ہیں۔ دیکھیں اب ان کے کریکٹر کی دو بڑی بڑی باتیں یہاں پر بتا دی۔ جھوٹ خوب سننے والے ہیں، جھوٹ رچ بس گیا ان کی گٹی میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں بات پڑھی کہ جھوٹ ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، جھوٹ ہی کو پسند کرتے ہیں اور جھوٹے لوگوں کی کمپنی ہی ان کو پسند آتی ہے۔ اور پھر یہ جو اکالون للسحت ہے، خوب کھانے والے، دونوں جو ہے نا مبالغے کے سیگے ہیں، سپرلیٹو ڈگری سے بولتے ہیں۔ سماعون اور اکالون، خوب، یعنی نارمل نہیں ہے، عام نہیں ہے، ایب نارمیلٹی ہے ان کے رویے میں، حد سے زیادہ باؤنڈری والز کو توڑ کر آگے نکل جانے والے، بیریئر کراس کر دینے والے ان معاملات کے اندر۔ سحت بولتے ہیں ویسے تو کسب حرام کو، حرام کمائی، حرام آمدنی، حرام رزق، لیکن یہاں پر خاص طور پر سحت میں رشوت مراد ہے۔ یہاں یعنی کہ سحت ویسے تو بہت سی کمائیوں کے لیے آئے گا، لیکن یہاں کون سی کمائی ہے؟ رشوت کی کمائی ہے۔ اب یہ کس گروہ کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں؟ یہود کی اور منافقین کی ہیں۔ یہ کون ہے؟ جھوٹ کے رسیاں ہیں، پکے رشوت خور ہیں۔ دونوں بیماریاں یہودیوں میں اور ان کے پیچھے چلنے والے منافقوں کے اندر سملر ہو چکی ہیں، ایک جیسی ہو چکی ہیں، مسلط ہو چکی ہیں، اور اتنی مسلط ہوئی ہیں کہ میں نے آپ کو بھی جیسے بتایا اوڑھنا بچھونا اور پوری قوم کا مرض بن چکا ہے۔ یہ نہیں کہ چند لوگ انوالو ہیں اس کے اندر، کچھ گروپس انوالو ہیں، کچھ فرقے انوالو ہیں، نہیں، پوری کی پوری قوم اس کے اندر ملوث ہو چکی ہے۔ اور آپ سوچئے، خود سوچئے کہ جب کسی قوم میں، نہیں ابھی نہیں ہے، ویٹ کرنا پڑے گا، جب آپ دیکھیں کہ کسی قوم میں جھوٹ اور رشوت پھیل جائے وبا کی طرح، یعنی وائرل ہو گئی نا، بیماری پھیل گئی ہے پوری قوم میں، اب اس قوم کا پھر کیا حال ہوگا؟ حق کے معاملات میں وہ قوم کدھر کھڑی ہوگی؟ عدل و انصاف کے معاملات میں وہ قوم کیا کر رہی ہوگی؟ یعنی ہر چیز میں وہ قوم بالکل زیرو پہ چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس قوم کا یہ حال ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا تو حال ہے سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم، اگر وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا چاہیں تو آپ ان کا انکار کر دیں۔ یہ جو آپ کے پاس آئیں، پیچھے آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچرز میں ہم پڑھ کر آئے، یہ خود نہیں آتے تھے، ان کو بھیجتے تھے۔ کون بھیجتے تھے؟ جو یہود منافقین آپ کے پاس آتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی محفل میں آتے تھے، آتے نہیں تھے، بھیجے جاتے تھے۔ بھیجتا کون تھا؟ یہود کے علماء، یہود کے سرغنہ، یہود کے خود تو نہیں آتے تھے،
ان کو اپنے جو پپٹس ہیں، اپنی کٹ پتلیاں ہیں، ان کو بھیجتے تھے نکتے بازیاں کرنے کے لیے، شوشے اختیار کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بھیجے ہوئے آپ کے پاس آئے نا آپ کی محفل میں، آپ کو مکمل اختیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ معاملات کو دیکھتے ہوئے خود یہ بات ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ چاہے فیصلہ کریں چاہے فیصلہ نہ کریں اور ان کو جانے دیں۔ اصل میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو ذمہ داری ہے نا قیام عدل کی، وہ کس کے لیے؟ آپ کے جو اپنے مسلمان ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ آتے ہیں، جن کی وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان نہیں بھی ہیں لیکن کم از کم آپ کے وفادار تو ہیں نا، جو آپ کا دائرہ اقتدار ہے، اختیار ہے۔ لیکن جو نہیں ہے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ کو تسلی دے دی، فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کریں گے نا تو انکار کر کے پریشان بھی نہیں ہونا، اس بات سے بھی پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں یہ کیا تماشا فتنہ اٹھائیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کسی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ آپ کی بیک پہ کھڑا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو یہود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کوئی نارمل مقدمات ہی لے کر آتے تھے، یہ وہ مقدمات لے کر آتے تھے جن سے ان کے مقاصد جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کی ہمن گڑت ہیں، سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی چیزیں ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اس طرح کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ آپ کی محفل میں لے کر آتے کہ آپ سے آ کر کوئی فائدہ اٹھائیں گے، نعوذ باللہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نبی، آپ نے اگر ان کے درمیان فیصلہ نہ کیا، آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور جب اگر آپ ان کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں گے، اگر آپ فیصلہ کریں گے تو کریں گے کیسے؟ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف، عدل، اس کو ٹاپ پریورٹی کے اوپر رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیوں رکھنا ہے ٹاپ پریورٹی پہ کس کو؟ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ سے تو کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ فیصلوں کے معاملے میں کوئی ذرہ برابر بھی نقطۂ اعتدال سے ہٹیں یا نا انصافی کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اصل میں آپ کی وساطت سے پوری امت کو یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ کوئی ان کے پاس آتا ہے معاملہ، وہ معاملہ آتا ہے دوست کے ذریعے، وہ معاملہ آتا ہے دشمن کے ذریعے، وہ معاملہ آتا ہے مسلم کے ذریعے، وہ معاملہ آتا ہے غیر مسلم کے ذریعے، کوئی بھی معاملہ لے کر آیا نا آپ کے پاس، تو امت مسلمہ کو قیامت تک کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ انصاف کا، عدل کے ساتھ۔ اور وجہ کیا ہے کہ اللہ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیچھے اگر یاد کو آپ ایک آیت ہم پڑھ کر رہتے ہیں قوامین بالقسط، انصاف کا فریضہ سر انجام دینے والے۔ یہ فریضہ ہے جو پچھلی امتوں نے بھلا دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اللہ نے پھر ان سے وہ منصب لے لیا، اب یہی منصب جو قیام بالقسط کا ہے، انصاف قائم کرنے کا ہے، وہ امت مسلمہ کی طرف ڈال دیا اللہ تعالیٰ کہ اب یہ کام وہ کرے گی۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت کسی رنگ سے نہیں ہے، کسی قوم سے نہیں ہے، کسی نسل سے نہیں ہے، کسی خاندان کے ساتھ نہیں ہے، کسی برادری قبیلے کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ یہاں سے کلیئر کر لیجئے، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ مقسطین سے، عدل قائم کرنے والوں سے۔ تو اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ اللہ کے محبوب کون ہوں گے؟ اللہ کن کو دوست رکھے گا؟ کون کامیاب ہوں گے؟
وہ جو ہر حال میں عدل کا دامن تھام کر رکھتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو کلیئر کر دیا اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے ہی نہیں اپنوں کی اور برائیوں کی. بس اب جب آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں آ کر کہ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے اور پھر ایک طرف آپ کی ماں کھڑی ہے، ایک طرف آپ کی بیٹی کھڑی ہے، ایک طرف آپ کی بہن کھڑی ہے، ایک طرف کوئی اور کھڑا ہے جو آپ کا پکا دشمن ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حق بات کیا ہے، حق کیا ہے، حق تک پہنچنا، حق کے مطابق معاملہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا انفرادی طور پر بھی فریضہ بتایا اور اجتماعی طور پر بھی ان کا فریضہ بتایا ہے. آیت نمبر 43 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ. یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، اور پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں. یہ اظہار تعجب اللہ تعالیٰ کا کس بات پر؟ تورات کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے نہیں مانتے کہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ تورات کا کوئی قانون جب ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات کے فیصلے لے کر آتے ہیں. کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ حسب منشا آپ سے کوئی فیصلہ حاصل کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تورات کو چھوڑ کر کوئی جرم تو نہیں کیا، ہم تو نبی کے پاس ہی آئے ہیں، ہم نے تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا فیصلہ قبول کیا ہے. یاد رکھیے پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ تورات کے اور قرآن کے احکامات جو خاص طور پر تعزیرات کے حوالے سے سزائیں جس کو کہتے ہیں آپ، وہ بالکل یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت تھی کہ جس معاملے میں آپ کو قرآن سے واضح رہنمائی نہ ملتی تھی اس میں آپ فیصلہ تورات کے قانون کے مطابق کیا کرتے تھے. اور یہود بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی. اب مثلا آپ دیکھیں کہ زنا کا جو فیصلہ ہے، زنا سیم سزا ہے دونوں مذاہب کے اندر، یہود کے پاس بھی اور قرآن کے اندر بھی. اور جب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ان کے ہاتھ زنا کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے چھپا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو ضرور بتایا، تو وہ اپنی طرف سے اس میں امینڈمنٹ کر دی بالکل، اور پھر ڈٹائی کی حد سے وہ چل رہے ہوتے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، ہمیں اسی کو ہی فالو کرنا ہے. اور یہ آیت اگر ہم دیکھیں تو یہ تورات کے نزول کے 2000 سال بعد نازل ہوئی ہے. یہ جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا اصرار کر رہے ہیں کہ تورات کے ماننے والے تورات کے حکموں کے پابند ہیں. اگر وہ قرآن کا حکم نہیں لے رہے تو وہ کس کا حکم لیں گے پھر؟ تورات کے ماننے والے تورات کا حکم تو لیں نا، اس کو تو فالو کریں. اور پھر یہی سے ہی آپ سیکنڈری طور پر لیں کہ ایک مسلمان کے لیے پھر کس طرح سے یہ بات جائز ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی مرضی سے منمانے طریقے سے اس سے کوئی رعایت لیں یا کوئی قانون بنا لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ احکامات ہی تھے جن سے یہود نے فرار کے راستے نکال لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کے حکموں سے فرار حاصل کرتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اللہ کی نظر میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ ظالم ہیں، فاسق ہیں. یہ جو آیت ہے نا، یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ
آئے آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، آپ نے ان کی من پسند حسب منشا فیصلہ نہیں کیا تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اچھا تورات کی طرف جاتے ہیں، تورات سے من پسند فیصلہ نہیں ملتا، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں، یہ جھوٹ دعویٰ کر رہے ہیں۔ قرآن پر تو یہ ایمان لا ہی نہیں رہے، اصل میں تورات پر بھی یہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ اگر تورات پر بھی ان کا ایمان ہوتا تو یہ اس کے حکموں کو مانتے۔ آیت 44 انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یہ تورات ہم ہی نے اتاری جس میں ہدایت تھی اور روشنی بھی۔ اللہ کے فرما بردار نبی، ربانی عالم، فقہا اسی کے مطابق یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کتاب الہی کے امین اور گواہ ٹھہرائے گئے تھے، اور within bracket یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ bracket close تم لوگوں سے مت ڈرنا بلکہ مجھی سے ڈرنا، میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی قیمت کے عوض فروخت نہ کرنا، اور یاد رکھو یقیناً جو لوگ within bracket جان بوجھ کر bracket close اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو یہی لوگ منکرین حق ہیں۔ اب یہاں سے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تورات کی اہمیت کو واضح کیا۔ دیکھیے آپ ذرا، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات دی تھی۔ کیا تھی تورات؟ ہدی و نور، ہدایت بھی اور روشنی بھی تھی۔ اللہ نعوذ باللہ، اللہ نے اس کتاب کو بچوں کا کھیل بنا کر نہیں اتارا تھا، بلکہ اللہ نے اس کے اندر ہدایت بھی رکھی تھی اور نور بھی رکھا تھا۔ ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت، رہنمائی، نور ایسا نور، ایسی روشنی جو انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکالے، بدعات سے نکالے، خواہشات سے نکالے۔ گویا یہاں رک کر جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی تعلیمات ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ ہر نبی کے لیے، ہر دور کے لیے ہدایت بھی رہی ہے اور نور بھی رہی ہے، روشنی بھی رہی ہے۔ گویا اللہ کی تعلیمات، اب چونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، اب ہدایت اور نور کا ذریعہ ہمارے لیے قرآن ہے۔ قرآن سے پہلے تک ہدایت اور نور کیا تھی؟ تورات۔ بڑا لمبا ٹائم پیریڈ گزرا تورات کے حوالے سے، اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر زندگی کی بہت اہم اقدار جو ہیں، اخلاقیات، وہ بیان کی۔ اللہ اور اس کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، یہ بہ النبیون الذین اسلموا ان اللہ کے جو فرما بردار نبی ہیں، اور الذین اسلموا جو فرما برداری جنہوں نے اختیار کی، للذین ہادوا وہ جو یہودی ہیں اور یہود کے معاملات ہیں، والربانیون والاحبار اور ان کے جو فقہا ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کے مطابق امین اور گواہ ٹھہرائے گئے ہیں۔ اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ پیغمبر جو یہود کے علماء فقہا کی طرح تورات کو صرف دوسروں کے لیے قابل عمل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ خود بھی، یعنی پیغمبر خود بھی پروردگار کے پابند تھے، اس کے حکموں کو ماننے والے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو ربانی اور فقہا تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو احکامات ہیں اس پہ دوسروں نے عمل کرنا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے عمل کرنے کی۔ لیکن ان کے جو نبی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خود بھی اس کے اوپر آگے بڑھ کر عمل کرنے والے تھے، تو رات کو قائم کرنے والے تھے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے، اس میں نہ وہ کوئی خیانت کرتے تھے،
یہاں نا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَقَانُوا إِلَيْهِ شُهَدَاءَ، اس لیے کہ وہ کتاب الہی کے امین اور گواہ ٹھہرائے گئے تھے۔ یہ اللہ کا میثاق ہے، وعدہ ہے، جو انہیں کیا کرنا ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہی کرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر بھیجا۔ یہ جو یحکمو کا لفظ آیا ہے نا اس کے اندر، یحکمو بہا، اس کے اندر سے بہت بات کلیئر ہو رہی ہے کہ کتاب جب آتی ہے نا اللہ کی، چاہے وہ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، چاہے وہ قرآن ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، جتنے پہلو ہیں، خواہ وہ قانونی ہیں، سیاسی ہیں، معاشی ہیں، اخلاقی ہیں، مذہبی ہیں، ہر ایک کا فیصلہ کتاب کی روشنی میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر دور میں اللہ نے اپنی تعلیمات بھیجی ہی اسی لیے تو اس کو ہدایت اور نور کہا گیا نا۔ اور اگر اس کی یہ حیثیت باقی نہ رکھی جائے، کس کی حیثیت؟ کتاب کی وہ حیثیت باقی نہ رکھی جائے، آج ہم کہیں گے قرآن کی وہ حیثیت باقی نہ رکھی جائے۔ قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے پریکٹیکل کتاب بنا کر، یعنی کہ پریکٹیکل بک بنا کر بھیجا۔ یہ صرف تھیوری کی بک نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتے اور صرف ہم اس کو متبرک بنا کر رکھ دیتے ہیں، چھو منتر کی کتاب بنا لیتے ہیں، صرف ہم اس سے ایصال ثواب کا کام لیتے ہیں، صرف ہم اس سے مردے بخشواتے ہیں اپنے، بالکل اس کے الفاظ کی صرف تلاوت کر لی جاتی ہے، اس سے عام ہماری جو عملی زندگی ہے، عام عملی زندگی کے جو ہمارے مسائل ہیں، اس کے لیے کوئی رہنمائی کا کام نہیں لیا جاتا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلم کھلا مذاق ہے۔ چاہے ہم اپنی زبان سے کہتے رہے ہم قرآن کے کتنے زبردست قاری ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر قرآن عملی طور پر ہماری زندگیوں کے لیے ہدایت اور نور نہیں بنا تو ہم نے قرآن کو اگنور کر دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو اس میں لفظ آیا ہے نا، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہ آئینہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے مخاطبین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے ان کو نور دیا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ پاسبان ہو کر انہوں نے کس طرح اللہ کے دیے ہوئے کلام میں نقب لگائی ہے، اور ان کو گواہ بنایا تھا، اور انہوں نے گواہ بنا کر دوسروں کو بتاتے ہوئے خود کو اس سے بری ذمہ قرار دے دیا۔ اتنی بہارت دکھائی، گویا یہ آئینہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین یہود کے سامنے رکھ دیا، اس غرض سے رکھ دیا کہ وہ دیکھیں کہ تورات میں ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ کیوں رکھا تھا اللہ نے یہ آئینہ ان کے سامنے؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر مخالفین میں تھے نا۔ اگر وہ آ جاتے، وہ قبول کر لیتے تو پھر ایک دنیا آ جاتی پیچھے، پھر اتنے بڑے معاملات نہ ہوتے۔ لیکن یہ دشمنی میں سب سے آگے بڑھ کر تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جو صالحین تھے، اسلاف تھے، انہوں نے کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور آج ایک تم ہو کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا ہوا ہے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ دوبارہ دیکھیے، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں کیا تھی؟ ہدایت اور روشنی تھی، اور اللہ کے فرما بردار نبی، ربانی عالم، فقہا اسی کے مطابق یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے۔ یعنی پہلے اچھے جو لوگ تھے اس کو لے کر چلتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب الہی کے امین اور گواہ ٹھہرائے گئے تھے۔ اور آج اے یہود تم لوگ ہو کہ تم نے وہ ساری اچھی باتیں چھوڑ کر، تورات کو چھوڑ کر تم نے من مانیاں شروع کر دیا۔ لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ ہدایت اسی بارے میں کی گئی تھی۔ کیا ہدایت کی گئی تھی ان کو؟ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مطلب جنہیں یہ گواہ بنایا گیا تھا انہیں ایک اور ہدایت بھی کی گئی تھی۔ کیا ہدایت کی گئی تھی؟
کہ اپنی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے حوالے سے تمہیں لوگوں کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مار دیں گے، لوگ قتل کر دیں گے، لوگ فلاں کر دیں گے، لوگ وہ کر دیں گے۔ اب لوگوں کے ڈر سے انسان بہت امپورٹنٹ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساتھ ہی ان کو بتا دیا کہ لوگوں کا خوف نہ کرنا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگوں کا روب نہ رکھنا۔ اللہ نے تمہیں اپنی امانت دی ہے، اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے ہر حال میں یہ امانت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ تورات کے اندر بہت بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جو بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ امانت ان کو دی گئی ہے، امین بنایا گیا، گواہ بنایا گیا، ان کو لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہیں جو کتاب دی گئی ہے اس کے اندر کوئی معمولی سا بھی تغیر اور تبدل نہ کرو، تحریف نہ کرو، بلکہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے اس کو من و عن تم کیا کر دو، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ کے حضور پوری کر دو۔ اچھا پھر آپ دیکھیے آیت کو دیکھیے، فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیت کے بدلے تھوڑی قیمت کے بدلے، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرنا۔ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ اپنے مفادات، اپنی خواہشات، اپنی بدعات، اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کے حقیر فائدے جاننے کے لیے اللہ کے حکموں کو وہ بیچ ڈالتے تھے، حکم تبدیل کر دیتے تھے۔ بیچنا کیا تھا؟ حکم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر کوئی امیر گناہ کرتا اس کو ساری ریلیکسیشن لکھ کر دے دیتے کہ ہاں یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی پتا یہاں سے بہت کچھ ملے گا، ناموری ملے گی، شہرت ملے گی، مقربین میں سے شامل ہو جائیں گے، مال ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اور جب غریب کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ مل رہی ہو تو لے لو، تھوڑی نہ لو، نہیں۔ اللہ کی آیات کو خدا نہ خواستہ مولڈ کرنے کے لیے پوری دنیا کی قیمت بھی کوئی دے دے نا، بطور قیمت پوری دنیا دے دے نام میں، تب بھی اللہ کی نظر میں وہ بالکل تھوڑی ہے، اس لیے کہ دنیا تو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی نظر میں کیا ہے دنیا؟ پھر اللہ نے صاف کلیئر کر دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کون ہے؟ منکر ہے۔ آیت 43 کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا 43 کے آخر میں؟ سب سے آخری لائن کیا تھی؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ مومن نہیں ہیں جو تورات سے منہ پھیر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے، ان کے احکامات سے منہ پھیر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہیں۔ یہاں بھی وہی بات بیان کرتی ذرا ڈفرنٹ الفاظ میں کہ جن کو اللہ کی شریعت کا امین بنایا گیا۔ لیکن اللہ نے اپنی شریعت دی، اللہ نے امانت دی ان کو، اور انہوں نے اپنے معاملات اس کی روشنی میں طے نہیں کیے، تو اصل میں یہ حقیقی کافر ہے۔ اب یہاں پہ رک کر سمجھنا ہے کہ اللہ نے اتنی شدت کے ساتھ ان کو کافر کیوں قرار دیا؟ آپ بتائیں، شدت کے ساتھ کافر کیوں قرار دیا؟ تاکید کیوں ہے ان کے کفر کے لیے؟ بالکل، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت، اپنی کتاب ان کو دینے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا، ارینجمنٹ بہت کیا تھا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان کو وارن کر دیا کہ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرو گے، اس راہ میں آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کرو گے، لوگوں سے ڈر کر اگر تم بیٹھ جاؤ گے،
میری آیات کو تھوڑی قیمت کے اوپر بیچ دو گے تو پھر جو بھٹک گئے وہ ایسے بھٹکے ہیں کہ خدا نہ خاصا، ایک تو ہوتا ہے نا جیسے اندھیرا ہوتا ہے اور آپ ٹھوکر کھاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اندھیرا تھا مجھے تو نظر نہیں آیا، چلے کوئی اعتراض بنتا ہے، کوئی عذر کوئی بہانہ بنتا ہے، ویلڈ ہوتا ہے، لیکن پورے دن کی روشنی ہو، سورج نکلا ہوا ہے اور پھر آپ ٹھوکر کھا کر گرے تو اس کا مطلب ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی، اس لیے یہ سارے اندھوں سے بڑھ کر اندھے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ یہود کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہی حکم مسلمانوں کا بھی ہے کہ جو آزادی رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے اپنے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتے، جان بوجھ کر اس سے انحراف کرتے ہیں، علل اعلان انحراف کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر پھر شامل ہوں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے مراد، کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے کہ انسان دائرہ کفر سے، اسلام سے باہر نکل گیا، اس سے مراد کفر سے کم تر درجے، کفر کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ قانونی زبان میں یہ نہیں کہا کہ بھئی تم پکے کافر ہو گئے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ شدت کلام یا ڈانٹ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے فیصلے، اپنے معاملات قرآن کے مطابق کرو، جو نہیں کرتا جان بوجھ کے ایسا کرتا وہ پھر کافر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہمارے ہاں خوارج ایک گروہ گزرا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ آپ ہسٹری پڑھیں نا، آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہید ہوئے تھے وہ، تو اس کے فوراً بعد یہ گروپ بن گیا تھا، اسی آیت کو انہوں نے اٹھایا تھا قرآن سے، اور پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا، لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا مجرم ہے، گناہ کبیرہ میں جو انوالو ہے وہ کافر ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے تھے، گناہ کبیرہ کا کرنے والا مرتکب وہ کون ہے، کافر ہے۔ آیت کہاں سے اٹھاتے تھے، یہی والی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق وہ معاملات نہیں کر رہا، لہٰذا وہ فارغ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو ملت سے ہی خارج قرار دے دینا چاہیے، وہ اپنا مسلمانوں والا نام، آئیڈینٹی نہیں شو کر سکتا۔ اور یہ فتنہ اتنا بڑا کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے دینا شروع کر دیے، اور کافی جنگیں وغیرہ بھی ہوئی خوارج کے حوالے سے۔ جنگ نہروان کے بارے میں پڑھیں تو ٹھیک ٹھاک جنگیں ہوئی، انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک طرح سے مقابلے کے لیے ایک اپنی فوج تیار کر لی، اتنے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا کہ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرو تو یہ جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں ان کی تو گردن اڑا دینی چاہیے، ان کو تو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو جو کہا کہ کفر سے مراد کفر کا ایک درجہ ہے کہ وہ لوگ کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے کہ جو مکمل طور پر اللہ کا انکار کرنے والے لوگ۔ اب جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی سستی کی وجہ سے کر رہا ہے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کر رہا ہے، اپنی کسی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کر رہا ہے معاملہ، تو پھر یہ معاملہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انہی الفاظ کی من پسند تعبیریں اختیار کر کے ہمارے ہاں آج کے دور میں القاعدہ بنی ہے، طالبان بنے ہیں، لوگوں کو بم سے اڑانا، لوگوں کی گردنیں کاٹ دینا، سیم یہی چیز ہے کہ آج مسلمان کا گلا کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ فرقہ واریت کی بنیاد پر، شیعہ سنی کی بنیاد پر کس طرح سے ہم اپنے ہی بھائیوں کا خون اپنے لیے روا رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں تو پورے پاکستانی مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فلاں وجہ ایسی ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ بھی، جو بھی وجوہات ہیں، اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے ٹھیک ہے وہ سزاوار ہوگا اللہ کی نظر میں، ٹھیک ہے وہ مجرم ہوگا، لیکن یہ کہہ کر اس کو بالکل ہی دنیا میں جینے کے حق سے محروم کر دینا کہ یہ کافر ہو گیا لہٰذا اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے کہ من پسند تعبیریں ہیں قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بات نہیں بتائی، نہیں سمجھائی۔ آیت 45 پہ آ جائیے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا۔ کس نے فرض کیا تھا؟ تورات کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے۔
کیا فرض کیا تھا. دیکھیے اللہ ان کے احکامات بیان کر رہے ہیں نا کہ کیسے ہم نے احکامات دیے تھے ان کو، وہی جو قرآن میں ہم نے دیے. کیا تھا؟ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دان کے بدلے دان. اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے. البتہ جس نے مجرم کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. تورات کا یہ قانون آیت 43 کو مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھولا کہ ظاہری بات ہے کہ جب حدود و تعزیرات کے حوالے سے تورات کے اندر حکم موجود ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح آپ کو آ کر حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، منصف بناتے ہیں. پھر جب آپ ان کو کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو پھر آپ کے فیصلے سے بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حدود کے معاملات میں یہود کے لیے بھی وہی احکامات تھے جو مسلمانوں کے لیے قرآن کے اندر موجود ہیں. لیکن افسوس وہی ہے کہ انہوں نے اتنا حلیہ بگاڑ دیا اپنے احکامات کا، اور جو تھوڑے بہت بچ گئے اس میں انہوں نے من پسند ہیلے نکال کر اس سے راہ فرار انہوں نے حاصل کر لی. تو یہاں پر وہی بتایا. اللہ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے ان پر فرض کیا تھا. یہ وہی قانون جس سے بچنے کے لیے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا چاہتے تھے. قرآن نے بتا دیا اللہ کی شریعت ایک ہی ہے. جیسے قرآن تورات میں حکم آیا سیم حکم قرآن میں بھی آیا ہے. اب جو اس سے بھاگے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، چاہے وہ حکم تورات میں ہے چاہے وہ حکم قرآن میں ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی کون ہے؟ ظالم ہے. یہ کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ اس میں جو لفظ ہے نا وَالْجُرُوحُ قِصَاص، زخموں کا بھی قصاص ہے. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ مقتول کے اگر وارث اگر مجرم کو معاف کر دیں تو یہ نیکی ان وارثوں کے لیے، مقتول کے لیے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جائے گی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، اس کے لیے کفارہ مند. اور ظاہری بات ہے کہ جس درجے کی معافی ہوگی اسی درجے کا اجر ہوگا، اسی درجے کا معاملہ ہوگا. اور پھر کیا کہا؟ جو اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. ظاہری بات ہے اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دینے والا سب سے بڑا پکا ظالم ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا حق ہے کہ تمام جن و انس اللہ کے حکموں کو فالو کریں. جو انحراف کرے گا اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آیت اگرچہ یہود کے جرائم بیان کر رہی ہے، یہود کے مسائل کو سامنے لا رہی ہے، لیکن ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کا حکم ایسے ہی محترم ہے جیسے یہود کے لیے تورات کا حکم محترم تھا. اب ہمارے ہاں ہمیں تو دو جگہ سے پتہ چل گیا نا کہ تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. اللہ کے حکم کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے نا کہ اللہ نے ہر جگہ ایک حکم دیا ہے. تو مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ اس بات کو لیں. اور ظاہری بات ہے کہ اگر دیت وغیرہ ہوگی تو وہ مقتول کے وارثین معاف کرنا چاہیں، لینا چاہیں تو ان کو سارے اختیارات اللہ نے دیے ہوئے ہیں. کلیئر ہو گئی آیت آپ کو؟ آیت نمبر 46 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، بدن بریکٹ انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. اس سے پہلے جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے. ہم نے ان کو ہدایت اور روشنی پر مشتمل کتاب انجیل عطا کی، اور وہ بھی جو تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. قفینا، انبیاء کے نقش قدم پر ہم نے پے در پے رسول بھیجے، اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. کیا کرنے آئے تھے؟ وہی مقصد لے کر آئے تھے کہ جو مقصد ان سے پہلے والے انبیاء کرام لے کر آئے تھے. علی آثارہم،
آثار یعنی جو پہلے انبیاء کی دعوت تھی، ان کے مقاصد تھے، ان کا طریقہ کار تھا، ان کی باہمی مشابہت تھی، سب ایک ہی تھی، سیم تھی. گویا جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، آپ کو پتا اس کی جڑیں ہوتی ہیں، پھر اس کا ایک تنا ہوتا ہے، تو جو جڑ ہے، جو تنا ہے، وہ ایک راہ ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کی شاخیں نکلتی ہیں نا، پھر شاخوں کے اوپر پھل پھول شگوفے آتے ہیں. تو وہ جو شاخیں ہیں نا، وہ انبیاء کرام ہیں سارے کے سارے. پیچھے سے تنا ایک ہے، آرڈر ایک ہے، شریعت ایک ہے، حکم ایک ہے، برگوبار آتے رہے، شاخیں آتی رہی ہیں، ہر دور کے اندر پھل پھول اس کے اوپر آتے رہے. یہ انبیاء کرام کا مشن رہا ہے. یہ مقدس گروہ میں مماثلت رہی ہے، اور جو ایک کو پہچان گیا اس کو سب کو پہچان جانا چاہیے کہ یہ اسی جڑ سے، اسی درخت کے تنے سے نکلا ہوا پھول ہے، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے، یہ ہدایت ہے. پھر جس نے ایک کو پہچانا، باقیوں کو پہچانے، باقیوں کو ماننے میں اس کے لیے کیا پرابلم ہے بھائی؟ اور اگر ایک کے بارے میں اس کو شبہ ہے، اٹس مین کہ اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے، اندھا رہنا چاہتا ہے یا اندھا بنا رہنا وہ پسند کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا علی آثارہم، انہی فٹ سٹیپس کے اوپر، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے. ظاہری بات ہے کہ تورات اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو شریعت ہمیں پتہ چلتی ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ تورات کی شریعت کی ہی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. ابھی آپ نے یہ لفظ پڑھے ہیں ہدى ونور، کس کے لیے پڑھے تھے؟ تورات کے لیے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تورات نازل کی ہدى ونور. اللہ کہتے ہیں ہم نے انجیل نازل کی ہدى ونور. دیکھیں نا، اللہ کی مقدس کتابیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو انجیل تھی یہ تورات کی تصدیق کر رہی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ یہاں پر وہ جو سینٹ پال اور اس نے ساروں نے آ کے کھچڑی بنا کے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تورات کی تصدیق کر رہی تھی انجیل، وَہُدًى، ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے نصیحت تھی. آیت نمبر 47 وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اس فرمان کے ساتھ بریکٹ کلوز، اہل انجیل اسی قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. یہاں پہ فاسق غدار ہے، عہد شکن ہے، سرکش ہے، جو جانتے بوجھتے آزادی سے، اختیار سے اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے. اب پچھلی 3 آیات کو ہم مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ اللہ نے کہا کافر ہیں، ایک جگہ اللہ نے کہا ظالم ہیں، ایک جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاسق ہیں، جو اللہ کے ہدایت اور نور کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے اپنے دور کی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے. اصل میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ہمیشہ جب بھی کتاب دی اسی لیے دی کہ اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کو سمیٹیں گے، نبھائیں گے، ہینڈل کریں گے. اور اب جو نہیں کرتا، جو نہیں مانتا، تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ ظالم، کافر، فاسق. یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں.